غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خوش ہو کے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مل کے پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خوش ہو کے درود و سلام پڑھو، مایوس ہو کے نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سالانہ عظیم الشان عرس پاک دی تقریب سعید جو بحمد اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے، ماہانہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث الصمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ماہانہ 11ویں شریف بھی اور آج سالانہ عرس پاک بھی جو بحمد اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارک دی خاص نسبت ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، تو اس حوالے دے نال حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مالک و مولا قبول فرمائے اور حضور بھی مہربانی فرمان گے، اور جس طرح آپ کا فیض تا قیام قیامت جاری ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ دے وچوں کچھ حصہ نصیب ہوئے گا۔ قرآن پاک سماعت فرماؤ، وقت بھی کچھ تقاضا ہے تو قرآن فرمائے دے یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہ۔ توجہ سی مہربانی۔ کچھ چہرے قیامت والے دن روشن روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ چمک دے ہوں گے، انہاں چوں نور نکلدا ہوئے گا۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ کچھ کالے اور سیاہ بروز محشر کچھ چمک دے ہوں گے روشن۔ اگر سورج نال اس روشنی دی مثال دے واتے نہیں بن دی، بسم اللہ، ایسے روشن ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ کچھ سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، خوفناک ہوں گے، ڈرونے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
فرمایا او لوگ جنہ دے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم. توجہ سی مہربانی. اکفرتم بعد ایمانکم، وہ لوگ ہوں گے جنہاں نے ایمان قبول کیتا، اسلام قبول کیتا، اس دے باوجود رب دے نافرمان رہے. اکفرتم، اور نافرمانی اس حد تک چلی گئی کہ وہ کفر تک چلے گئے. اکفرتم بعد ایمانکم، رب دیاں نافرمانیاں وچ رہے. اس نافرمانی اور کفریات دی بنیاد تے اج انہاں نو اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، ہن رب دے عذاب دا مزہ چکھو. اور نال دسیا جائے گا اے میرا عذاب تواڈے تک کیوں پہنچیا؟ بما کنتم تکفرون، تسی نافرمانیاں کردے رہے، تسی کفر دیاں حداں نو چھو لیا. بعد ایمانکم، ایمان دے بعد. یہ آیت کافر دے واسطے تو پہلے، منافق دے واسطے بھی، وہ بھی کفر تک. جو مرتد ہو گئے اس حد تک چلے گئے ایمان اسلام دے بعد، انہاں دے واسطے بھی. تے او جو مرتد ہو گئے انہاں دے وچ ایک قسم بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ سونا تحفے وچ پیش کیتا گیا. یمن تو سونا آیا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور اتھے ہی تقسیم کر دیا. اس سے محفل دے وچ تقسیم ہو گیا. ایک بندہ وچ کھڑا ہو گیا، انہوں نہیں سی ملیا. اس بڑے گستاخانہ اور بے ادب لہجے نال اس آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آکھیا اے محمد انصاف کر. آقا علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں انصاف کر. آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین تے نظر مار، میرے تو ود کوئی انصاف والا ہے؟ پوری نظر دوڑا تے تک کوئی میرے جیسا ہے؟ خاموش ہو گیا. پھر بولیا، اس آکھیا خدا دا خوف کر. اے لفظوں نے پھر دوہرایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر دوڑا تک کوئی میرے جیسا ہے جس دے اندر خوف خدا ہو. سوچ اور نظر مار. نالی جناب حضرت عمر ایک مقام تے ہے، ایک مقام تے ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اجازت ہوئے تے اس لانتی دا سر لا دیجئے. توجہ جس طرف دلانا چاہ رہے ہیں، اکفرتم بعد ایمانکم. کتھے جا کے بسم اللہ جی، کتھے جا کے کفر دے خطرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو سب توجہ کرنی ہو سی. اکفرتم بعد ایمانکم. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں حضور دی اجازت ہوئے تے سر لا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بسم اللہ. اللہ اکبر. جی اجازت. اکفرتم بعد ایمانکم. اتھے میں ایک بڑی باریک جی گل اپنے دوستانوں عرض کرنا ضروری سمجھسا.
کلمہ پڑھن دے بعد اس غلط فہمی وچ نہیں رہنا چاہیے کہ میں ہن ایمان والا ہو چکیا. اس غلط فہمی وچ نہیں رہنا چاہیے. یہ مطلب ہے بعد وچ خطرہ اور زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اس نو بچاون دے واسطے کوشش بھی کرنی ہوئی کہ وہ میرے کول جڑا مینوں رب خزانہ دیتا ہے ہن میرے تے چوراں دی ڈاکواں دی راہزناں دی نظر ہور تیز ہو گئی ہے. میرے تے ہن کیمرے لگ گئے. شاید توجہ نہیں کی تسی کیونکہ چور دی نظر اوتھے ہی ہوندی ہے جتھے کچھ ہوئے. جڑا جھگا ہے ہی خالی اوتھے چور لکے گا. دسو چور دی نظر اوتھے ہی ہونی ہے جتھے کچھ ہے. تے چور بھی بڑا خطرناک ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اتنا خطرناک ہے, بہت بڑا دشمن ہے. او دی نظر کتے ہے جتھے کچھ ہے. غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مریداں تے کیوں واردات ہوتی ہے کہ چور نو پتہ ہے بھی اتھے بڑا کچھ ہے. اے غلط سند ہے نا, واردات بھی اتھے ہی ہوندی ہے نا. اونا تے ڈاکے تے اونا تے محنتاں تے اونا تے ہر ویلے توجہ جی روح بدل بدل کے اتھے ہی آ رہے ہیں. نہیں بول دے ہو جا. یہ دا مطلب ہے کہ دشمن نو پتا ہے کہ اتھے بڑا کچھ ہے. تے نال اللہ کرے دشمن نو یہ بھی پتا لگ جاوے مگر سائیں طاقت والا بھی بڑا ہے. اے گلو دے ذہن وچ نہیں آ رہی, ان دے ذہن وچ آ چکی ہے کہ اتھے بڑا کچھ ہے جس واسطے بار بار اوتھے حملہ کرے گا. غوث اعظم دا نا نہیں لینا, غوث اعظم دی محفل نہیں کروانی, غوث اعظم دا ذکر نہیں کرنا, دربار تے نہیں جانا, دربار دے نال وابستگی نہیں رکھنی. اوتھے ہی بار بار آئے گا. اے نسبت والے نے, غوث والا پیر جامن والے نے, اے داتا صاحب والے نے, بابا فرید والے نے. بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ اس نو پتا ہے, دشمن نو پتا ہے کہ اتھے بڑا کچھ ہے. بس غلط فہمی ہوندی یہ ہے جڑا ان دے دماغ تے پردہ ہے انہوں یہ سمجھ آ جاوے کہ دماغ میرے تے پردہ ہے, یہ ٹھیک ہے. نہیں بولے ہو کیونکہ چور چوری کر دے وقت انہ ہو جاتا ہے نا. خدا جب دین لیتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں, خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. وہ دے دماغ تے پردہ آ جاندہ ہے. بھائی جان جدو چور چوری دے ارادے وچ ہوندا ہے توجہ سی, اس وقت اس نو کچھ بھی یاد نہیں ہوندا کہ اتھے کیمرے لگے ہوئے نہیں. میری تصویر بھی آ سکتی ہے, میں کل ہی پکڑیا جانا ہے, میں انہیں ہی پکڑیا جانا ہے. انہوں نہیں یاد ہوندا کیونکہ دماغ تے پردہ آ گیا ہے. یہ تو انہوں سمجھ چاہ گئی ہے کہ اتھے بڑا کچھ ہے. کاش بھی سمجھ آ جاوے کہ سائیں جاگ دے پہلے اے مگر سائیں آڑا ہے, بے وارثہ نہیں ہے. ہاں اتھے میری واردات نہیں ہو سکنی جی. تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیں حضور دے اجازت ہوئے تو میں اندہ سیر لا دے مجھے. اگلے جملے سن لو پھر سمجھ آ جائے گی. اکفرتم بعد ایمان. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ, انہوں کچھ نہیں کہنا. یہ نمازاں بہت پڑھ دے, یہ عبادت بڑی کر دے, یہ تلاوت بڑی کر دے, انہوں کچھ نہیں کہنا. اور اگلی گل بھی سن لو. میری سرکار فرمایا کہ اس دی نسل دے وچوں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اے میرے صحابہ, خطاب کنہ نو ہے سن لینا. اے میرے صحابہ, ان دی نسل وچوں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہ دی تلاوت دے سامنے تسی اپنی تلاوت نو بالکل حقیر جانو گے. اتنی کمال تلاوت کرنگے, اتنی کمال عبادت کرنگے, انہ دی عبادت دے سامنے تسی اپنی عبادت نو بالکل کم تر جانو گے. عبادت دے وچ کمال ہونگے, تلاوت دے وچ کمال ہونگے, مگر یاد رکھنا میرے صحابہ, ایمان تو دین تو اس طرح نکل چکے ہونگے جی میں کمان وچوں تیر نکل جاندہ ہے. اللہ اکبر.
غور کرو یار میرے بھائیو، غور کرو، سمجھو ایمان کے سیدنا ہے۔ عبادت دے اس نقطہ کمال تے پہنچے ہوں گے، تلاوت اس کمال انداز چھوئے گی۔ صحابہ نو فرمایا جا رہا ہے کہ انہاں دی عبادت دے سامنے تسی اپنی عبادت نو بالکل کم تر تصور کرو گے۔ جتھے صحابہ دی عبادت کم تر ہے یعنی تھوڑی ہے، وہ کیسی عبادت ہوئے گی؟ لیکن اس کے باوجود فرمایا ایمان تو دین تو اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کمان تیر وچوں نکل گیا۔ تو پھر ماننا یار صرف کلمہ پڑھن دا نا ایمان نہیں ہے، صرف تسبیح دا نا ایمان نہیں ہے، صرف سجدیاں دا نا ایمان نہیں ہے، صرف عبادات دا نام ایمان نہیں ہے، صرف ریاضات دا نام ایمان نہیں ہے، صرف تلاوت دا نام ایمان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایمان بعد وچ ایمان والا پہلے ہے، دین بعد وچ ہے، دین والا پہلے ہے۔ ایمان کس دا نام ہے؟ فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہو، اس بندے دے اندر ایمان ہے ہی نہیں جس دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے، جس دے اندر میں مصطفیٰ دے، جس دے سینے وچ او تڑپن والا میری محبت وچ تڑپن والا دل نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لہو، لا ایمان، بولو جنہوں سمجھ آ رہی۔ ہن آقا علیہ السلام دی محبت دی صنعت کی ہے، اس گل تے ہر بندہ دعویٰ کر رہے ہو سی جی، جتنے ایمان دیاں تصویرہ بن چکیاں نے، ہر تصویر دا دعویٰ ہے کہ میں محبت کرن والا ہاں رسول پاک دے بغیر تا گل ہی کوئی نہیں، مینوں رسول پاک دے نال بڑی محبت ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ تو چونکہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سچی محبت دی پہچان کی ہے۔ اس کرسی تے بڑے بڑے روپ دھار کے آن گے، تسی انہاں نو سنو گے تو ویکھنا یہ ہے بھی کون ہے جڑا ڈھولکی بجا رہے ہیں اور کون ہے جڑا محبت پیش کر رہے ہیں۔ اس دی پہچان کی ہوئے گی جس روپ پہ کوئی آئے گا، یہ دعویٰ ضرور کرے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے اس دے بغیر واردات نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ کرنا اس دی مجبوری ہوئے گی۔ ہن سچی محبت دی نشانی کی ہے تو بڑی مختصر سی بات ہے، محبت اور شک یہ دونوں ایک جگہ تے جمع نہیں ہو سکتے، بس آئے دی نشانی جی۔ جتھے شک ہوئے گا، بولو، جتھے یار دے مقام اور مرتبے دی نفی ہوئے گی، جتھے کسے بھی مقام تے انگلی اٹھائی جائے گی، مرتبے نو گھٹایا جائے گا، جدو رب فرما چھڑیا کہ اے محبوب میں رب نو اپنی عزت و جلال دی قسم جے میں تینوں نہ بناواں، میں رب ہونا ظاہر ہی نہیں کرنا جی۔ پیچھے کوئی توجہ مہربانی، پیچھے کوئی شک رہ گیا بھائی جان، کوئی شک دی گنجائش رہ گئی، خدا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرا یار ابو بکر جی میرا سونا نبی، فرمایا قریب آتے نو راز دی گل دس، قریب آ، صدیق اکبر نو صحابہ دے امام نو فرمایا، اچھی بولو جی، فرمایا قریبا تینوں راز دی گل دساں جی مولا، فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس رب دی عزت دی قسم جس نے مینوں حق نال مبعوث فرمایا ہے، لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اللہ دی عزت دی قسم، لفظ نہ ضائع کرنا، اللہ دی عزت دی قسم میں محمد دی حقیقت نو اللہ تو علاوہ کوئی جاندہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ، آئے ہائے ہائے، چلو پڑھ دیو بسم اللہ، ذوق دی بولیے، بھائی جان نے یاد کروایا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا،
رل کے بولو اگر چاندے ہو سچی محبت نصیب ہوئے، اگر چاندے ہو سینے ایمان دی دولت نال، ایمان دے نور دے نال منور ہو جامن، رل کے آکھے آجے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ سارے بولو سارے، ایمان دی سند ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت نہ اپنے عقلاں دے نال ماپیا تو لیا کر، اللہ دی عزت دی قسم تیری میری عقل بڑی تھوڑی ہے، او شان بڑی زیادہ ہے۔ اینا کتاباں مچوں نہ لبیا کر، اپنیاں لکھیاں ہویاں کتاباں مچوں شان مصطفیٰ نہیں سمجھ آ سکنی، ایک کتاب بڑی پچھائے رب دی سو شان بڑی زیادہ ہے۔ اگر چاہنے شان مصطفیٰ مل جاوے، کسے عاشق دے سینے نال رابطہ کرنا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں۔ گھوڑے چھڑو تے سائیں دی بارگاہ میں حاضری پیش کرو، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ توجہ ہے دوستان جی بھائی جان، مذاہب درویش اور مولویت دا فرق، رکھی مولویت بے مرشد بندے دا تے مرشد والے دا فرق جی۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، سائیانا تھا بولے یار، جندے اندر تڑپن والی شے ہے وہ تو بولیا کرے، وہ کیوں پریشان ہو جائے؟ سائیں سنبھالن گے انشاءاللہ، ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، سائیں سنبھالن گے۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رل کے آکھے آجے حقیقت محمد دی پا کوئی، اگر نہیں آکھو گے نا تو پھر شک پیدا ہوئے گا، اے آکھو گے تو پھر ایمان نو تقویت ملے گی، سند ملے گی، جویں جویں آکھتے جاؤ گے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط تو مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ آکھو لا ایمانا لمن لا محبت لہو، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ توجہ سی مہربانی فرمایا، خبردار انہوں کچھ نہ کھو، ان دی نسل وچ ایسے لوگ ہوں گے، بڑی نماز، بڑا روزہ، بڑی عبادت، بڑی تلاوت، یہ معنی نہیں ہے کہ نماز اور روزہ دی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ یار دی محبت یعنی عبادت خدا دی ادب مصطفیٰ دا، اگر نہیں ہے سینے وچ محبت اور ادب تو پھر بھائی جان نماز و روزہ سب کچھ منہ تے مار دیتا جائے گا۔ جدو بندہ بے ادب ہو گیا، ایک سند مل گئی کہ بے ادبی بندے نو کفر تک لے جاتی۔ بولو سمجھ آگئی بات؟ اگلا حصہ پڑھ دے ماں تلاوت کر دینے اجازت طلب کرساں جی، توجہ سی مہربانی۔ ایدہ سند مل گئی کہ بے ادب اور گستاخ ہونا اے بندے دی انج کر کے ایمان دی بربادی کر دے کہ فرمایا عبادت چتا کمال حسین، لیکن دین وچو اس طرح نکل چکے حسین جس طرح کمان تیر کمان دے وچو نکل گیا۔ دین نال انہاں دا دور دا بھی تعلق نہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، فرمایا انہاں نو فرمایا جائے گا تسی نافرمانی کی تھی، تسا کفر کیتا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اگلا حصہ سنو توجہ سے مہربانی، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ،
یہ میں پچھلا حصہ پڑھیا جنہ دے منہ کالے ہون گے تو وہ مکالے نالو چنگا نہیں ہے آج مان لو جی اس زد دا کی فائدہ اس زد دا کی فائدہ یہ 50-60 سالہ دی زد تا تو پاڑ لئی تو 50,000 سال دا جڑا دیں ہے او کی میں لگو ہے نہیں بولے ہو جی اوہ ہون سائیں نہ ہومن کو سفارش نہ ہوئے تو ہون جینا اکھا ہے اس دنیا میں تو جتھے 50,000 سالے پائی جائے تو جی کسے نال بنی ہوئی نہ ہوئے تو کی بن سی اوہ چنگا نہیں بنا لو انہاں نال بنا لو جنہاں دا اتھے راج ہومنے ہاں جی رب دی سو راج ہومنا جے بات کوئی آپ دی تسبیح تے بھولیا رہ جاوے ٹھیک ہے نوکری کر یار دیاں ادامہ دا عاشق بن کے ان دی اداوت تسبیح بھی پڑھ نماز بھی پڑھ تلاوت بھی کر لیکن ذہنے تے رکھی راج اس ویلے سائیاں دا ہی ہونا ہے میری تسبیح دی کوئی اہمیت نہیں میرے سجدے دی کوئی اہمیت نہیں میری کی اوقات ہے میں سجدے دے کہ میں عذاب نو سمجھ سکتا ہاں کتھے میں کتھے والا اور عرفازات میرا تے متھا اس لے کی نہیں اتھے سجدہ کرا جے میرے سجدے دا مول پیا تے اے سائیاں دے صدقے نال بمنا ہے بسم اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ توجہ سے مہربانی فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ او چہرے او لوگ جنہ دے چہرے اس دن چمک دے ہون گے اچھی بولو یار ایتھے تا گوڑے چھڑ دیو اے سنت بھائی جان اے سنت مل گئی نا قرآن میں چوں کہ کئی اس دن چمک دے ہون گے جی یہ سنت مل گئی نا کہ کئی چہرے ایسے ہون گے جڑے اس دن چمک دے ہون گے روشن روشن ہون گے ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جوش نال نہیں ہوش نال کہہ رہے ہیں اوہ جڑے آج بھی چمک دے پہنے اوہ عشر میں بھی چمک دے ہون گے ہاں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن قدردانہ دے واسطے بھائی جان نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن لفظ نہ ضائع کرنا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا مان لو چنگے رہ جاؤ گے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا اچھا وہ پڑھو جنہوں نے سمجھ آ رہی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا دل نہیں ٹھریا رل کے بولو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں پڑھو گے تو میں ترجمہ نہیں دے سکاں گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا اوہ اج بھی شانہ غوث الورا دیاں اوہ حشر دے آڑے بھی رب غوث اعظم دے جھنڈے بلند کرے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا اچھی بولو اچھی پھونکوں سے یہ چراغ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کچھ چہرے او چہرے جڑے اس دن چمک دے ہون گے ساتھ نہیں دے رہے ہو او چہرے جڑے اس دن چمک دے ہون گے قرآن ایک مقام تے پھر بولیا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو قرآن پڑھ رہے ہیں ضعیف حدیث نہیں
وہ دن ایسا دن ہے جس دن اعلان ہو جائے گا اج سارے ایک دوسرے دے دشمن نے، کوئی کسی دا دوست نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی دا دشمن، و امہ و ابی، اوے ماں باپ اپنے بچیاں تو انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں جانتا ہے کون ہے، بیٹے آکھے گا تو میری ماں ہے، تو میرا باپ ہے، وہ آکھے گا میں نہیں جانتا، باپ آکھے گا میں تیرا والد ہاں، بیٹا انکار کرے گا، بھائی بھائی دا دشمن، ماں باپ بھی دشمن۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بیوی تے بچیاں تو بھی نفرت ہو جائے گی۔ اس دن دی بات کر رہے ہیں، فرمایا آج سارے ایک دوسرے دے دشمن نے، عدو کون، جملہ نہ ضائع کرنا، عدو کون، الا المتقین، الا المتقین، اور دوسرے رشتے دشمنیاں پالن گے مگر متقی لوگ دوستیاں تے وفاداریاں کردے ہون گے۔ جی متقین، الا المتقین، ہن میں کیا الا المتقین دا ترجمہ کر کے 10 بابے کچھ نہیں کر سکتے، دا مطلب ہے جاہلا تینوں کسے بابے دی سمجھ ہی نہیں آئی، رب دی سو تو کسے بابے نو پڑھے آئی نہیں ہے۔ قرآن فرما رہے ہیں الا المتقین، جدو سارے ناتے ٹوٹ جان گے، رشتے ٹوٹ جان گے، اس ویلے جدو اپنے دشمن ہو جان گے، دوستیاں کون نبھان گے؟ الا المتقین، او تقوی والے لوگ، او پرہیزگار لوگ، او جنہاں نے راتی جاگ جاگ کے رب نو منایا ہاں، زندگی وچ او رب دیاں من دے رہے، آج رب کہہ رہے ہیں میں تو آڈی مننی ہے۔ بولو بسم اللہ، بسم اللہ۔ جدو متقین دی فہرست کھولنا، اے میری گزارش، تقوی آلیاں نو پڑھنا، اگر تقوی دی لسٹ کھولو گے تو تقوی دے اندر اولیاء کاملین دی بات کر رہے ہیں، اولیاء کاملین دا تقوی پڑھو گے تو صفحے اول تے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نظر آنگے، عبادت نو پڑھنا غوث اعظم، طہارت نو پڑھنا غوث اعظم، تزکیہ نفس نو پڑھنا غوث اعظم، تصفیہ قلب نو کھولنا غوث اعظم، تجارت دے وچ اعلیٰ غوث اعظم، امامت دے وچ شان اولیاء، ولایت کائنات ولایت دے اندر امامت دے وچ امام الاولیاء غوث اعظم۔ او یار میں کیڑیاں کیڑیاں شانہ دساں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، جناب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم دے والد نو فرمایا، اچھی بولو، آپ فرماندے نے غوث اعظم دے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ، اوے باپ دیکھا کمال ولایت ہے، جے ماں دیکھا کمال ولایت ہے، ولایت دے وچ بھی کمال تے حسب نسب دے وچ بھی کمال، کسے پاسو رب غوث اعظم نو کمی چھڑی نہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کی فرمایا؟ فرمایا یا ابا صالحن، جناب ابو صالح فرما رہے نے کہ میں نو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اجازت ٹھیک، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ جگایا تے مڑ فرمایا، ابو صالح کیوں سو رہے ہیں؟ تو سو رہے ہیں، تیرے بخت جاگ اٹھے نے، تیری جھولی دی جڑا رونق بڑا نالا ہے نا، جڑا تیری گود چاوا نالا ہے، جڑا تینوں رب نے بچہ دینا ہے، تینوں نہیں پتا کس شان دے نال آ رہے ہیں؟ جی کس شان دے نال آ رہے ہیں؟ فرمایا یا ابا صالحان، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنن،
رب تینو بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے دی شان کی ہوئے گی، پہلے ہی سنبھل جانا۔ ادب دے واسطے ہم وقت رہنا کہ شان دے نال بیٹا آ رہے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي، او میرا بڑا یار ہے، او میرا بڑا دوست ہے۔ ولیجی میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ وَمَحْبُوبِي، میں اللہ دا محبوب ہوں، میرا محبوب ہے۔ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالی، او رب دا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، پتہ ہی اس دی شان کیے، فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، ولیاں تے کتباں دے وچ اوندی او شان ہے کشانی جیڑی میری شان ہے، جیڑی میری شان ہے، میری کی شان ہے۔ فرمایا کشانی بین الانبیاء والرسل، میں نبیاں دا امام ہوں، ولیاں دا امام ہے، میں رسولاں دا امام ہوں، او غوثاں تے قطباں تے قلندراں تے ابدالاں دا امام بن کے آ رہے۔ کشانی، اس جملے تے بولو سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ کشانی، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں میں غوث اعظم نو نہ رکھو، جیڑی رب شان دیتی ہے اوتھے منو۔ یہ تے نکیاں نکیاں گلاں نے جیڑی بندے دی سمجھ نہیں ہوندیاں، جی وہ بیڑی کیویں تری ہائی تے وہ بندے کیویں زندہ ہوئے ہائے تے وہ بچہ کیویں زندہ ہے، کو گل ہے یار جی، یہ تو ٹھڈے مار کیوں کر سکتے، یہ تو انہاں دیاں کھیڈاں نے سائیں، نہیں بولے ہو۔ ایتھے طاقت نہ دے، بندے جوا دینا تے قبراں چوٹھا دینا تے ڈبی بیڑی ترا دینی، یہ طاقت نہ دیکھ، یہ تو انہاں دیاں کھیڈاں نے، نہیں بولے ہو۔ رب دی سووے انہاں دی کھیل آگی، ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، روزانہ سینکڑیاں دے حساب نال، بھائی جان سینکڑیاں دے حساب نال روزانہ غوث اعظم جس ویلے درس قرآن فرمیندے آئے نا، فجر دی نماز تو بعد قبلہ بیٹھے نے، تسی بھی مطالعہ کر لینا، لیکن انصاف نال مطالعہ کرنا۔ بسم اللہ صحیح جی، روزانہ جدو حضور نماز فجر دے بعد جناب درس قرآن فرمیندے آئے، سینکڑیاں دے حساب نال حضور دی کچہریت ولی غوث موجود ہوندے ہیں، قرآن سنن دے واسطے، تفسیر القرآن دے واسطے، او صرف ان پڑھ دے اپیر نہیں آؤ، بہت بڑا علامہ بھی اس جیسا علامہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا محدث بھی کوئی نہیں، اس جیسا فقیہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا مفتی بھی کوئی نہیں۔ تے جدو درس قرآن فرمیندے آئے نا حضور دے مدرسے دے وچ، بولو یارے اپنے واسطے یہ توجہ دیو جی، حضور دے مدرسے دے وچ خالی خان کا نہیں ہے، اتھے علماء پیدا ہو رہے ہیں، اتھے غوث بھی پیدا ہو رہے ہیں، علامہ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جدو حضور درس قرآن فرمیندے ہیں، وہ جتنے بچے مدرسے آلے طالب علم ہوندے ہیں، سرکار انہوں نے حکم دیندے ہیں، سارے ہی مر جاندے ہیں۔ ہاں جی، یہ روزانہ دی کھیڑ ہے سرکار دی، روزانہ دی حکم دینا مر جانا، جدو درس قرآن مکمل ہونا شور کر دینے، حکم دینا زندہ ہو جانا۔ اے تو کیڑیاں گلاں لپی بنائے بھی جناب، تیری گل چ مردے والی گل نہیں آ رہی، تے میں تینوں عرض کر رہے ہیں، سرکار فرما رہے نے غوث اعظم دی نبیاں ولیاں اور کتباں دے اندر او شان کشانی بین الانبیاء والرسل، جی میں میری نبیاں میں مثال کوئی نہیں، اس میرے بیٹے دی ولیاں وچ مثال کوئی نہیں۔ جی بسم اللہ سونا، سلامت رو سائیں اللہ پاک تو آڈے سینے بھی روشن کرے، میں پوری آیت دی وضاحت نہیں کر سکیا ہو دے۔ بسم اللہ اللہ سلامت رکھے جی، پھر